السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اضافی حلقوں کے فیصلے سے حکومت دستبردار، سیاسی مفادات کے پیش نظر فیصلہ۔ قومی شاہراہوں پر ٹورزم ڈھابے قائم کرنے کا فیصلہ، اراضی کے حصول کے لیے کلکٹرز کو ہدایت۔ حسین ساگر میں گنیش وسرجن کا عمل جاری، جلوس کے دوران پولیس کے غیر معمولی انتظامات۔ حیدر شاہ کوٹ علاقے میں رات دیر گئے سڑک حادثہ، سڑک عبور کرنے والا نوجوان ٹینکر کی زد میں آ کر ہلاک۔ اور طیش میں آنے کا بھیانک انجام، باپ کے ہاتھوں 6 ماہ کی معصوم بیٹی ہلاک۔ اور اب تفصیل۔ تلنگانہ حکومت عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کارپوریشن کے وارڈ کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس سلسلے میں کارپوریشن کی جانب سے نئے وارڈز کے سلسلے میں اقدامات کیے گئے تھے، تاہم حال ہی میں ہوئے کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یہ فیصلہ کیا کہ گریٹر حیدرآباد بلدیہ کو موجودہ 150 ڈویژنوں تک ہی محدود رکھا جائے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی آبادی 66,31,790 ہے۔ اس آبادی کو 150 ڈویژنز میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر ڈویژن کی آبادی 44,869 ہونی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے 150 ڈویژنز تک کارپوریشن کو محدود رکھنے اور آبادی کو ڈویژنوں میں مناسب تقسیم کے سلسلے میں 1 یا 2 دنوں میں سرکاری احکام جاری کیے جائیں گے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کمشنر گریٹر حیدرآباد سمیش کمار کی جانب سے حکومت کو لکھے گئے مکتوب کے پیش نظر کیا ہے۔ اس میں سمیش کمار نے کہا کہ اگر کارپوریٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو کونسل کے اجلاس منعقد کرنے میں دشواری ہوگی۔ ان کی اس تجویز کے پیش نظر حکومت اپنے فیصلے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ حکومت کو نئی حد بندی سے سیاسی نقصان ہوگا، اس لیے وہ اپنے سیاسی مفادات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس فیصلے سے دستبردار ہوئی ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ سیاحت نے آمدنی میں اضافے کے لیے قومی شاہراہوں پر ٹورزم ڈھابے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت سنگاریڈی، سدی پیٹ اور جڑ چلہ کے شاہراہوں پر یہ ڈھابے قائم کیے جائیں گے۔ یہ ڈھابے 3 ایکڑ اراضی پر قائم ہوں گے، جس میں شاپنگ کمپلیکس، بچوں کے کھیلنے کے لیے میدان، آرام کے لیے لانچ، لاری، گاڑیوں اور بسوں کے لیے پارکنگ کی سہولت بھی رکھی جائے گی۔ ڈھابوں کی اراضی کے حصول کے لیے متعلقہ کلکٹرز کو بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ان ڈھابوں میں مختلف ریاستوں کے پکوان کا انتظام بھی رہے گا اور مقامی عوام کو ہی ملازمت فراہم کی جائے گی۔ اسمبلی کے مانسون اجلاس کے دوران ریاست کے آبپاشی پروجیکٹس کے ری ڈیزائن کرنے کے فیصلے پر اپوزیشن جماعتوں کی منظوری حاصل کرنا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا اہم مقصد ہے۔ اس کے لیے وہ پوری تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ایوان اسمبلی میں آبپاشی پروجیکٹس کی ری ڈیزائننگ پر ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی پیش کریں گے تاکہ ایوان میں اس کا خلاصہ کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ زیر التوا پروجیکٹس میں جو تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اس سے متعلق بھی وہ تفصیلات فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اس کو ایوان اسمبلی میں اس لیے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جا سکے۔ 19 سپٹمبر کو خودکشی کرنے والے کسانوں کو 6 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کے اعلان نے کسانوں کے مسائل پر احتجاج کرنے کے اپوزیشن کے منصوبوں پر پہلے ہی پانی پھیر دیا ہے، اور اب 23 سپٹمبر کو ہوئے BAC اجلاس میں کسانوں کے مسئلے پر مباحث کے لیے حکومت کی رضامندی سے اپوزیشن جھنجھلا گئی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ آخر کسانوں کے مسائل پر حکومت کو کس طرح گھیرا جائے۔ ادھر حکومت بھی اپوزیشن کا جواب دینے کے لیے اپنے طور پر تیاری کر رہی ہے۔ خاص طور پر کانگریس کو خاموش رکھنے کے لیے وہ اندرما اسکیم میں ہوئی بے قاعدگیوں پر CID رپورٹ کو
ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے وزراء اور ارکان اسمبلی کو اپوزیشن کا جواب دینے کے لیے پہلے ہی تیار کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں گنیش نمرجن کا عمل پرامن طریقے سے جاری ہے۔ ہزاروں مورتیوں کا نمرجن ہو چکا ہے، لیکن پورا عمل مکمل ہونے تک 24 گھنٹوں کا وقت لگے گا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ شہر حیدرآباد میں گنیش جلوس نکالا گیا، جس کے لیے پولیس کی جانب سے وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا۔ جلوس کا آغاز تاخیر سے شروع ہوا۔ بالاپور گنیش اپنے احاطے میں گشت کے بعد جب تاخیر سے شہری حدود میں داخل ہوا تو ساؤتھ زون ڈی سی پی وی ستیہ نارائنا نے تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی، جس پر جلوسیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون نے زائد پولیس فورس کو طلب کرتے ہوئے جلوس کو وہاں سے آگے بڑھا دیا، جس کے بعد جلوس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ چار مینار کے دامن میں بھی خیر مقدمی اسٹیج ڈالا گیا تھا، جہاں سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور شوبھا یاترا کے منتظمین نے خطاب کیا۔ چار مینار کے دامن میں خاص بات یہ دیکھنے میں آئی کہ ظہر اور عصر کی نماز کے دوران مائک بند کر دیا گیا تھا۔ بعض جلوسی ڈی جے پر پابندی کے باوجود اس کا استعمال کرتے ہوئے شرانگیزی گانے بجا رہے تھے۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی نے فوراً جلوسیوں کو ڈی جے بند کروانے کی ہدایت دی اور انہیں باہر کر دیا۔ بالاپور کا گنیش شام 6:30 بجے چار مینار کے پاس سے گزر گیا۔ موزمجائی مارکیٹ پر بھی مرکزی وزراء وینکیا نائیڈو اور بنڈارو دتاتریہ نے جلوسیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گنیش تہوار ایک جہتی کا پیغام دیتا ہے۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور نیم فوجی دستے کے 20,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ 400 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے۔ جی ایچ ایم سی کمشنر سومیش کمار نے ٹینک بنڈ پر انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ صبح 10 بجے تک ٹینک بنڈ پر 1800 مورتیوں کا وسرجن مکمل ہو چکا ہے۔ ادھر ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کمشنر آفس بشیر باغ پہنچ کر کمانڈ کنٹرول روم میں شہر کے حالات کا اور حفاظتی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ 24 مقامات پر گنیش وسرجن کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مورتیوں کے وسرجن کے لیے 25 کرینیں نصب کیے گئے ہیں۔ کئی مقامات پر ٹریفک پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ تمام مورتیوں کے وسرجن کا عمل مزید 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے۔ شہر حیدرآباد میں گنیش نمرجن جلوس نکالا گیا، جس کے لیے پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ سرور نگر کے تالاب میں گنیش مورتیوں کے نمرجن کا عمل شروع ہو گیا۔ ڈی سی پی سائبر آباد پولیس ٹی اقبال نے میڈیا کو بتایا کہ مختلف مقامات پر پولیس کے 14 پیکٹس کو متعین کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیٹرولنگ پولیس اور والنٹیئرز بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 7 کرینز گنیشوں کے نمرجن کی لگائی گئی ہیں، جبکہ مزید کرینز کے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نمرجن کے مقام پر موٹر سائیکلوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ بالاپور گنیش کا لڈو 10,32,000 روپے کی بولی دے کر حاصل کیا گیا۔ اس بولی کی شروعات 1,116 روپے سے ہوئی تھی کہ مدن موہن ریڈی نے سب سے زیادہ 10,32,000 روپے کی بولی دے کر اس لڈو کو اپنے نام کیا۔ 1994 میں 450 روپے میں پہلی مرتبہ یہ لڈو خریدا گیا تھا۔ گزشتہ سال 9,50,000 روپے کی بولی دے کر اسے حاصل کیا گیا تھا۔ ترسٹھ سالہ حیدرآبادی حاجی محمد لطیف سعید کا مکہ معظمہ میں قلب پر حملے کے باعث انتقال ہو گیا ہے۔ وہ دبیر پورہ کے رہنے والے تھے۔ اسپیشل آفیسر حج کمیٹی ایس اے شکور کے مطابق ان کا کور نمبر TSR 229420 ہے۔
وہ حج کے لیے 4 سپٹمبر کو حیدرآباد سے روانہ ہوئے تھے۔ 16 اکتوبر کو ان کی واپسی تھی۔ ایس اے شکور نے بتایا کہ گنٹور کے رہنے والے 55 سالہ حاجیہ طاہرہ بانو گزشتہ 2 دنوں سے علیل تھی، جنہیں مکے کے النور ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا کور نمبر APS 63750 ہے۔ یہ 6 سپٹمبر کو حج کے لیے روانہ ہوئی تھیں اور ان کی واپسی 18 اکتوبر کو مقرر تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عید میلاد تقریب پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ GHMC انتخابات میں مجلس کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجلس بہار کے انتخابات میں قدم رکھ رہی ہے۔ سیمانچل میں 5 نومبر کو رائے دہی ہوگی۔ مجلسی امیدواروں کی تائیدی مہم میں مجلس کے اراکین اسمبلی جماعت کے ذمہ دار سیمانچل میں انتخابی مہم چلائیں گے اور مجلسی امیدواروں کی کامیابی کے لیے اہم رول ادا کریں گے۔ سیمانچل سے مجلس کی کامیابی ضروری ہے کیونکہ اس علاقے کی ترقی کے لیے ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل کا قیام ناگزیر ہے۔ ہم تمام کی محنت جستجو اور ہمارے اتحاد کو اللہ رائگاں جانے نہیں دے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے زیادہ ان تمام ناپاک طاقتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میدان عمل میں ہیں مگر اپنی تیز سرگرمیوں میں اور اضافہ کریں اور تیز آگے بڑھ کر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جماعت کے اراکین بلدیاں کامیاب ہو اور حیدرآباد کی اس مبارک سرزمین پر فرقہ پرست طاقتوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اور جو حیدرآباد میں ترقیاتی کام ہوئے، جو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ یا پھر جب میئر ہمارے پاس تھا، ترقیاتی کام جتنے ہوئے وہ تمام کے سامنے ہیں، بلکہ ہم کو عوام میں یہ کہہ کر آگے بڑھنا ہے کہ اور جو کام باقی تھے، جو ترقیاتی کام بچے ہوئے ہیں، ان ترقیاتی کام کو پورا کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو موقع دیا جائے کامیابی کے لیے، تاکہ ہم حیدرآباد میں ایسے بہت سے علاقے اور محلے جات ہیں جہاں پر ان کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں ایک جامع پروگرام اور پلان کا اعلان کیا جائے گا کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرآباد یا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو کس طریقے سے اس کو اور اچھے طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال وقت جب آئے گا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی سے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کریں، تنظیم کو مضبوط کریں، جن اسمبلی حلقے جات میں یا جس پرانے وارڈ کے حدود میں ہماری تنظیم کی شاخیں نہیں ہیں اس کو قائم کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین بہار کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں مجلس اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارے گی۔ رکن پارلیمنٹ جی سکھویندر ریڈی نے کہا کہ TRS پارٹی کی یہ پہلی اور آخری حکومت ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کسان مخالف ہے اور یہ حکومت صرف شہروں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے اور دیہاتوں کی ترقی کو بھول چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر حکومت اور اس کے وزراء غیر ضروری بیانات کے ذریعے کسانوں میں مایوسی پیدا کر رہے ہیں۔ حبیب نگر پولیس حدود میں پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا۔ گودام کو 1 بجے جب آگ لگی اس وقت گودام بند تھا۔ گودام کے مالک نے بتایا کہ آگ کس طرح سے لگی اس کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں لگ پایا ہے۔ حبیب نگر پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدر شاہ کوٹ علاقے میں کل رات ایک سڑک حادثے میں 24 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدر شاہ کوٹ کا رہنے والا ملیش سڑک عبور کر رہا تھا کہ واٹر ٹینکر کی زد میں آ گیا اور اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ نارسنگی پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ کانواٹی پورہ کے علاقے میں ایک ظالم باپ نے اپنی ہی 6 ماہ کی بیٹی کو مبینہ طور پر پٹخ کر ہلاک کر دیا۔
مہلوک لڑکی کی والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی شادی محمد سلیم کے ساتھ ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سے انہیں مسلسل 3 لڑکیاں پیدا ہوئی، جس پر انہیں اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ وہ مار پیٹ کیا کرتا تھا۔ اتوار کی صبح تو اس نے ظالمانہ حرکت کی۔ قریب 6 بجے طیش میں آ کر اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو، جو دمے کے مرض میں مبتلا تھی، اس نے اٹھا کر نیچے پٹک دیا، جس کی وجہ سے معصوم لڑکی کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ سلیم خود لڑکی کو لے کر دواخانہ اسرا پہنچا، جہاں ڈاکٹرز نے مردہ قرار دیا۔ سلیم اس واقعے کے پیش آنے کے بعد کاماٹی پورہ پولیس میں خود سپرد ہو گیا ہے۔ کاماٹی پورہ پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ میری شادی ہو کے 6 سال ہو رہا، ہمارے شوہر بچیاں پیدا ہوئے بول کے مارتے انہوں، تینوں ہی بچیاں میرے کو، بیٹیاں کئی کو ہوئے بیٹیاں کئی کو بول کے مارتے۔ کل کیا کرے، ان لوگوں کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی، وہ ہو گئی بول کے مارنے تھے، تو میں کیا کری، جان دو بول کے پھر خاموش بیٹھ گئی۔ رات میں کیا کرے، پھر شروع کرے، بچوں کو نیند میں، بڑے بچوں کو دونوں کو مارے، تو میں ان لوگوں کو دونوں کو سنبھال لے کے ادھر لے کے آئی۔ پھر چھوٹی بچی کو کیا کرے، اس کو بھی اٹھا کے اس کی پھر بیٹی پیدا ہو کری وہ بلکہ میرے کو مارے کہ اس کو صوفے پہ پٹک دیے، صوفے پہ پٹک دیے تو نیچے گر گئی بچی۔ نیچے گرتے تو ایک دم ناک میں سے خون جا رہا تھا، ٹھنڈی ہے، پیرا آنکڑا دی، ہاتھ آنکڑا دی، بچی کا استما کا پرابلم ہے وہ۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اضافی حلقوں کے فیصلے سے حکومت دستبردار، سیاسی مفادات کے پیش نظر فیصلہ۔ قومی شاہراہوں پر ٹورزم ڈھابے قائم کرنے کا فیصلہ، اراضی کے حصول کے لیے کلکٹرز کو ہدایت۔ حسین ساگر میں گنیش وسرجن کا عمل جاری، جلوس کے دوران پولیس کے غیر معمولی انتظامات۔ حیدر شاہ کوٹ علاقے میں رات دیر گئے سڑک حادثہ، سڑک عبور کرنے والا نوجوان ٹینکر کی زد میں آ کر ہلاک۔ اور طیش میں آنے کا بھیانک انجام، باپ کے ہاتھوں 6 ماہ کی معصوم بیٹی ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔